کہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ وہ محرم کا ہے، کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شہر اللہ، اس مہینے کے ساتھ اللہ کی نسبت ہے، شہر اللہ المحرم۔ بہت نیکی کمانے کا مہینہ ہے، مگر جہالت نے اور بدعتوں نے اور پچھلوں کو دیکھ کر عمل کرنے والوں کے عمل نے بجائے انفاق کے اسراف پر ڈال دیا اور بجائے اتباع سنت کے بدعتوں پر ڈال دیا۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی اسی دن واپس ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام کا کنویں سے بھی نکالا جانا اسی دن ہوا، اور ایوب علیہ السلام کو شفا بھی اسی دن ہوئی۔ داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی، اور سلیمان علیہ السلام کو سلطنت دی۔ کیا جو کچھ لینا ہے مہینے میں لے لو، جو کچھ لینا ہے اس مہینے میں لے لو، اس دن لے لو۔ قیامت کے دن کا قائم ہونا بھی یہ اسی مہینے میں ہے، قیامت اسی مہینے میں قائم ہوگی۔ حضرت عمر کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے، اسی دن ہوئی ہے۔ بہرحال بہت سی چیزیں ہیں جو اس مہینے میں خاص طور پر پیش آئی ہیں، تو اہتمام کریں ساتھی روزہ رکھنے کا۔ ہاں، لیکن اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی نہ آنے دیں۔ صحابہ کرام اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں تاخیر نہیں کرتے تھے، اگرچہ ان کو خروج کی وجہ سے رمضان کے روزے بھی چھوڑنے پڑے، جو فرض ہے۔ ایسا نہ کرے کوئی کہ چلو جماعت میں نہ جا کے روزہ رکھ کے یہاں قیام کر لوں، ایسا نہ کرے۔ اگر ہمت ہو تو روزے کو اور خروج کو جمع کر لیں، ہمت نہ ہو تو خروج کو مقدم رکھیں، روزہ کھول لیں۔ بہت سے ایسے مواقع ہیں کہ جس کو مسلمانوں نے بدعت بنا لیا ہے، حالانکہ وہ اعمال بڑی اونچی سنتیں ہیں۔ جس میں سے ایک صوم عاشورہ ہے، عاشورہ کا روزہ۔ پہلے یہ فرض تھا، پھر رمضان کے روزے پر آنے پر یہ روزہ مستحب ہو گیا، ورنہ پہلے فرض تھا۔ رات کا قیام تہجد بھی پہلے فرض تھی، پھر 1 سال کے بعد اس کو نفل کر دیا گیا۔ اسی طرح صوم عاشورہ پہلے فرض تھا۔ یہود یہ روزہ رکھتے تھے کیونکہ، اور یہ روزہ فرعون سے نجات کے شکرانے میں رکھا جاتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ کہ یار ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس مہینے میں اس دن ہمیں نجات ملی تھی فرعون سے، اس لیے بنی اسرائیل روزہ رکھتے تھے اس کے شکرانے میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ روزہ ہم بھی رکھیں گے، لیکن ہم یہود کی مخالفت کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہود کی تو ہمیں مخالفت کرنی ہے، اس دن تو وہ روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک باقی رہ گیا تو میں 2 دن کا روزہ رکھوں گا، 9 کو بھی اور 10 کو بھی۔ اس لیے 2 روزے رکھنے چاہیے، 9-10 رکھو یا 10-11 کا روزہ رکھو، 9-10 یا 10-11۔ یہود کی مخالفت، جب نیک عمل میں ان کی مخالفت ہے تو برے اعمال میں کتنی مخالفت کرنی چاہیے۔ جب ایک نیک عمل میں بھی ان کی مخالفت کرنی ہے، حالانکہ روزہ نیک عمل ہے، اگر وہ 1 روزہ رکھیں تو ہم 2 روزہ رکھیں گے ان کی مخالفت میں۔ تو میں سوچ رہا تھا میں آج کہ جب نیک عمل میں مسلمان کے لیے یہود کی مخالفت کا حکم ہے تو ان کے برے اعمال میں کتنی مخالفت کا حکم ہوگا۔ حالانکہ روزہ نیک عمل ہے، مگر اس میں بھی ان کی مخالفت کرنی ہے، روزہ چھوڑ کر نہیں بلکہ 2 روزے رکھ کر، کہ ان کا معمول 1 روزے کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ تم 2 روزے رکھو، یا 9-10 کا روزہ رکھو یا 10-11 کا روزہ رکھو۔ لیکن میرے دوستو عزیزوں، امت نے اعمال کے مواقع کو علم اور احتساب نہ ہونے کی وجہ سے رسم اور بدعت بنا لیا ہے۔
اپنے اعمال کے اندر احتساب پیدا کرو، اور احتساب پیدا ہوتا ہے کسی عمل کے فضائل کو یاد رکھنے سے کہ اس عمل کے کیا فضائل ہیں، اس دن کے کیا فضائل ہیں۔ یعنی اس دن سے تو انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، انسانیت کی ابتدا آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی ہے، وہ اسی دن سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح ڈالی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو نجات فرعون سے اسی دن ملی، تو یوسف علیہ السلام جیل سے اسی دن نکالے گئے، اور ادریس علیہ السلام کو ورفعناہ مکان علیہ، رفعناہ مکان علیہ یعنی ادریس علیہ السلام کو اونچے مقام پر پہنچایا، یعنی جنت میں۔ سورج کی تپش کو کم کرایا تھا دعا کرا کے کہ فرشتہ جو سورج پر مسلط متعین ہے وہ اس کی گرمی کو کیسے برداشت کرتا ہوگا جب اتنی دور رہنے والے انسان اس کی گرمی سے پریشان ہیں۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس فرشتہ جو تو نے سورج پر متعین کیا ہوا ہے اس سے گرمی کو کم کر دے۔ اس دن فرشتے نے محسوس کیا کہ آج مجھے سورج کی گرمی تپش کم محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا کہ ہاں ہمارا ایک بندہ ہے جسے تیرے لیے یہ دعا کی، ہم نے اس کی دعا پر تیرے لیے سورج کی گرمی کو کم کر دیا۔ کون بندہ ہے وہ؟ کہ وہ ادریس ہے کہ اللہ جب اس نے میرے لیے یہ کیا ہے تو کیا میں اس کی ملاقات نہ کروں؟ کہ ہاں ضرور مل گیا ہو۔ آئے ادریس علیہ السلام کہ بھئی بات یہ ہے کہ میرے لیے کام کر دو، کہ کیا؟ کہ سیر کرا دو ذرا جنت دوزخ۔ چلیے لے گئے کہ پہلے جنت دیکھیں گے؟ نہیں، پہلے جہنم